اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا صدق اللہ العظیم. واو زارا مادہ باب زارا بس استعمال ہو رہا ہے تو نارمل ماضی مضارع اس کا کیا بنے گا؟ وزارا یوزرو، وزارا یوزرو. لیکن چونکہ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں کہ مثال واوی میں 3 افعال میں تبدیلیاں جو ہیں وہ آتی ہیں، باب ضربا، باب حسبا، باب فتحا. اور چینج کیا آتی ہے کہ یہ واو جو ہے یہ ڈراپ ہو جاتا ہے. تو کیا صیغہ بنے گا آپ کا؟ وزرا یزرو، وزرا یزرو. اس کے معنی ہوتے ہیں بوجھ اٹھانا، یہ بوجھ اٹھانا کے لیے استعمال ہوتا ہے. وزرا اس نے بوجھ اٹھایا، اور یزرو وہ بوجھ اٹھاتا ہے یا وہ بوجھ اٹھائے گا. اچھا، وزر میں نے جیسے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا ہے کہ وزر کہتے ہیں عربی زبان میں بوجھ کو. اور پھر جس طرح کتبہ کے معنی ہوتے ہیں اس نے لکھا، اور یکتبو وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا. اس سے پھر لکھنے والا، اس کی عربی کیا ہوتی ہے؟ کاتبن. ایسے تھا نا، یعنی شاہدہ یشہدو شاہدن، گواہی دینے والا. اس طرح ناصرہ ینصرو ناصرن، مدد کرنے والا. تو یہ ایک وزن آپ کے سامنے میں نے پہلے بیان کیا تھا، اس کا ہلکا سا تعارف میں نے آپ کو کرایا تھا کہ فاعلن کا وزن جو ہے یہ اسم الفاعل کا وزن ہوتا ہے، کام کرنے والے کا مفہوم دینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اب اسی مادے کو اسی وزن میں رکھیں، جیسے کاتبن، شاہدن، ساجدن، ناصرن، تو بوجھ اٹھانے والے کی عربی کیا ہوگی؟ وازرن. اچھا، بوجھ اٹھانے والی اس کی مؤنث کیسے بنے گی؟ وازراتن. تو یہ الفاظ ذہن میں رکھیں. پھر عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آخرن، یہ بھی اسی وزن پہ ہی ہے. اس کا معنی ہوتے ہیں آخری، آخری. اور آخری کون ہوتا ہے؟ پچھلا. ٹھیک ہے. آخرن کی مؤنث کیا ہوتی ہے؟ آخرتن. ایک ورڈ اور استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، آخرو. ان دونوں الفاظ میں آپ کو ایک فرق نظر آ رہا ہے، اس پہ تنوین ہے، اس پہ تنوین نہیں ہے. تو کیا معنی ہے اس کے کہ یہ منصرف ہے، یہ غیر منصرف ہے. آخرو کے معنی ہوتے ہیں دوسرا، ادر، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور آخرو کی مؤنث جو استعمال ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اخرى. آخرو کی مؤنث اخرى. اب وازرن بوجھ اٹھانے والا، اور اس کی مؤنث وازراتن. اب ذرا مادے پر آئے. وزرا یزرو، وہ بوجھ اٹھائے گا، اس کے عربی کیا ہوگا؟ وہ بوجھ اٹھائے گا. جی، مضارع کی طرف آپ آئیں گے تو یہ آپ کا بن جائے گا یزرو. اس لیے کہ گردان آپ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یزرو، تزرو، تزرو، ازرو، نزرو، یزرانی، تزرانی، 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 یزرونا، یزرنا، تزرونا، تزرنا، تزرینا، پوری گردان ہوگی. وہ بوجھ اٹھائے گا یزرو. وہ بوجھ اٹھائے گی، اس کی عربی کیا ہوگی؟ تزرو. وہ بوجھ اٹھائے گی. ٹھیک. وہ بوجھ نہیں اٹھائے گی، لا تزرو. کون بوجھ نہیں اٹھائے گی؟ اب وہ کی بات ہو رہی ہے نا، اس کو میں ظاہر کر رہا ہوں.
کوئی بوجھ اٹھانے والی، کوئی بوجھ اٹھانے والی. وازرن نکرہ کوئی بوجھ اٹھانے والا، وازرتن نکرہ کوئی بوجھ اٹھانے والی. کوئی بوجھ اٹھانے والی بوجھ نہیں اٹھائے گی. لا تزر وازرتن، یہ فائل آ گیا اس کا. ٹھیک، کسی دوسری کا بوجھ. کون سا مرکب ہے ذرا غور کریں. کسی دوسری کا بوجھ، مرکب اضافی. اور ایک کسی لفظ یہ شو کر رہا ہے کہ نکرہ آپ نے لے کے آنا ہے. مرکب اضافی آپ کا بوجھ کی عربی میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے وزرن. مضاف کی جگہ پر استعمال ہوگا الف لام کے بغیر ہلکے راء کے ساتھ، تو کیا بن جائے گا؟ وزرو. ٹھیک ہو گیا. اور دوسری کے لیے لفظ اخرى، چونکہ نکرہ لانا ہے الف لام کے بغیر لائیں گے تو اخرى ہی استعمال ہوگا. اب مضاف الیہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں اخرى، اس کی حالت جر کیا ہوگی؟ اخرى. ٹھیک ہے، بالکل اسی طرز پہ ہے یہ. کبرا کبرا کبرا، اخرى اخرى اخرى. تو وزر اخرى، کسی دوسری کا بوجھ، حالت رفع میں کنسٹرکٹ کیا ہم نے. ٹھیک ہے. اب یہ کنسٹرکشن جب اس جملے میں مفعول کے طور پہ استعمال ہوگی تو کس اعرابی حالت میں استعمال ہوگی؟ حالت نصب میں. تو وزر اخرى کی حالت نصب کیا ہوگی؟ وزر اخرى. اور کوئی بوجھ اٹھانے والی سے یہاں مراد کیا؟ مؤنث سے مراد کیا ہے؟ مراد نفس ہے، کوئی جان. کیونکہ عربی زبان میں نفس مؤنث سے استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر یہ سارے صیغے جو مؤنث کے آپ کے سامنے ہیں. تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے بنی اسرائیل کی آیت تلاوت کی تھی کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى، تو گرامیٹیکلی بھی الحمدللہ وہ ہمارے سامنے آ گئی کہ نہیں بوجھ اٹھائے گی کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ. ابھی دیکھیں جب تک آپ اس نکرہ میں ترجمہ نہیں کریں گے آپ کو صحیح مزہ نہیں آئے گا. بوجھ اٹھانے والی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، وہ مفہوم نہیں پیدا ہوتا. جو کوئی بوجھ اٹھانے والی کسی دوسری کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. باب ضربہ سے ہم نے کل پریکٹس کر لی تھی، باب حاسبہ سے ہم نے کل پریکٹس کر لی تھی. آج ایک دو اب آپ سے اور پریکٹس کر لیتے ہیں. اسی سے ملتا جلتا ایک مادہ ہے واو زال را. واو زال را، وہ واو زارا ہے، یہ واو زال را ہے. یہ استعمال ہوتا ہے با فتح یفتح سے. ٹھیک، تو با فتح یفتح سے اس کا ماضی مضارع کیا بنے گا؟ نارمل. وزرا یوزرو، نارمل. اور چونکہ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان تین ابواب میں سے جس میں مضارع معروف میں واو ڈراپ ہو جاتی ہے، تو یہ کیا بنے گا آپ کا؟ وزرا یزرو. وزرا یزرو. پھر گردان آپ کر سکتے ہیں یزرو تزرو تزرو ازرو نظرو، یزرانی تزرانی تزرانی تزرانے، یزرونا یزرنا تزرونا تزرنا تزرینا. وزرا یزرو کے معنی ہوتے ہیں چھوڑ دینا، چھوڑنا. ٹھیک. اچھا، اب میں اردو میں جملہ بولتا ہوں، آپ اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں. وہ چھوڑ دیتے ہیں، سیکھا دیکھیں کون سا ہے؟ وہ چھوڑ دیتے ہیں. تھرڈ پرسن جمع کا سیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو جمع سالم میں اونا اونا ساؤنڈ دو جگہ پر آتی ہے، تھرڈ پرسن اور سیکنڈ پرسن میں. یا علامت مضارع تھرڈ پرسن کی ہے، تا علامت مضارع سیکنڈ پرسن کی ہے. تو کیا سیکھا بنے گا؟ یزرونا. تم چھوڑ دیتے ہو، تذرونا.
اب ظاہر ہے چھوڑ دینا ایک ایسا ورب ہے جو مفعول بھی ڈیمانڈ کرتا ہے، کسی چیز کو چھوڑا جائے گا اور وہ مفعول ڈائریکٹ استعمال ہوتا ہے. تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو. ٹھیک ہے، ابھی ہم نے آخرن سے آخرتن بنایا، ٹھیک ہے، اور وہ آخرت اس لیے کہ وہ آخری پچھلی. تذرون الآخرۃ، اس کا مفعول آ گیا. فعل فاعل مفعول، جملہ فعلیہ مکمل ہوگا آپ کا. بڑے خوبصورت الفاظ ہے قرآن مجید میں. کلا بل تحبون العاجلۃ. بات یہ ہے کہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو. عاجلہ کون ہے؟ عجل، جلدی. جلدی کیا چیز حاصل ہوتی ہے؟ دنیا. کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. میں نے کہا تھا نا قرآن مجید میں بڑی خوبصورت وہ جو آیت ہے لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، تمہارا ہی ذکر ہے. یقین کریں ہماری آپ کو اس میں اپنی تصویر آپ کو جگہ جگہ پر نظر آئے گی. یعنی عاجلہ سے ہم محبت کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس کا فائدہ فوری طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کریں گے، یہ ٹائم 1 گھنٹہ اگر آپ دنیا کے کسی کام میں لگائیں تو پتہ نہیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اس سے. ایسے ہے نا. آخرت ایک یہ جو دعوت ہوتا ہے نا، بڑی دور کی بات، اور پھر اتنا یقین بھی نہیں ہے. وہ پتہ ہوتا ہے فوری طور پہ. تو میرا اور آپ کا رب جو ہے وہ اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے. تو بڑے خوبصورت الفاظ اس نے وہاں پر بیان کیے ہیں. کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ. عاجلہ سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو. با فتح یفتح سے بھی ہو گیا. اس میں ایک چھوٹا سا ٹیکنیکل سا پوائنٹ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دیکھیں ایک مادہ پہلے لکھتا ہوں، پھر وہ پوائنٹ آپ کے ساتھ میں ڈسکس کروں گا. میرے پاس مادہ ہے واو سین عین باب سین. کیا بنے گا اس کا نارم لازم ظاہر؟ وسیع یوسو. وسیع یوسو. وسیع یوسو یہ مادہ استعمال ہوتا ہے وسیع ہونے کے معنی میں، کشادہ ہونا. ٹھیک ہے، اور جو چیز کشادہ ہوتی ہے، وسیع ہوتی ہے، وہ چھائی ہوئی ہوتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں جو الفاظ ہیں وسیع کرسیہ السماوات والارض. ٹھیک ہے، ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اسی طرح ایک جگہ پر الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وسعت رحمتی، وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. اب وسعت رحمتی، رحمت چونکہ مؤنث ہے اس لیے صیغہ جو ہے مؤنث کا استعمال ہوا. اچھا، اس کا ہمارے نارمل قاعدے کے مطابق مضارع یوسو ٹھیک بنتا ہے نا، لیکن چونکہ ورب قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے، وہ یوسو کی بجائے یسعو استعمال ہوا ہے. کیوں؟ پہلی بات واو ڈراپ ہوئی. یہاں پر واو ڈراپ حالانکہ باب سمیع میں واو ڈراپ نہیں ہوتی، ہم نے پڑھا ہے. واو ڈراپ ہوتی ہے باب ضرابہ میں، باب فتح میں، باب حاسبہ میں. ٹھیک ہے، باب سمیع میں واو ڈراپ نہیں ہوتی، لیکن یہاں پر واو ڈراپ ہوئی ہے. تو ایک بات تو اس حوالے سے یہ نوٹ کر لیں کہ اس سے یا تو ایکسیپشن سمجھ لیں، جو ہم نے شروع میں پہلی چیز پڑھی تھی کہ ایکسیپشن ذہن میں رکھیں گے تو بات کھلے گی. نہیں تو اس کے پیچھے اب جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اصل جو واو ڈراپ ہوتی ہے وہ صرف 2 ابواب میں ڈراپ ہوتی ہے. واو باب ضربہ میں اور باب حاسبہ میں.